بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بارشوں بھری شام تھی جب آسمان پر بادل اس طرح چھائے ہوئے تھے جیسے کسی کے دل پر پرانی یادوں کا بوجھ ہو۔ سڑکوں پر پانی کی باریک چادر بچھی ہوئی تھی اور ہر طرف بھیگی ہوئی مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک بوڑھی عورت سوار ہوئی جس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے بے قرار تھی، مگر جیب خالی تھی۔ بس کے اندر بیٹھے لوگ اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے۔ کوئی موبائل پر بات کر رہا تھا، کوئی کھڑکی سے باہر برستی بوندوں کو دیکھ رہا تھا اور کوئی اپنی تھکن کو آنکھوں کی نیند میں چھپا رہا تھا۔ کنڈکٹر نے ٹکٹ مانگا تو وہ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں جھجک تیر گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بیٹا، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، میں بہت مجبور ہوں۔ اگر آج نہ پہنچی تو میری بیٹی کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بس میں بیٹھے ایک نوجوان نے یہ سنا تو اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کنڈکٹر کو پیسے دے دیے۔ بوڑھی عورت نے دعاؤں سے اس کا دامن بھر دیا۔ وہ مسلسل کہتی رہی، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں وہ دے جس کی تم نے کبھی امید بھی نہ کی ہو۔ نوجوان مسکرا دیا، مگر اس کے دل میں عجیب سی روشنی اتر آئی۔ بس اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ بارش کی بوندیں شیشے پر گرتی رہیں اور شہر کی روشنیاں پانی میں عکس بناتی رہیں۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان اکثر سوچتا کہ شاید اس نے کچھ خاص نہیں کیا، مگر اس کے اندر ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ سالوں بعد جب وہ نوجوان خود مشکلات کے سمندر میں ڈوبنے لگا، اس کا کاروبار خسارے میں چلا گیا، دوست ساتھ چھوڑ گئے اور گھر میں بیماری نے ڈیرا ڈال لیا۔ ایک رات وہ تنہا کمرے میں بیٹھا پرانی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنی جیب میں رکھا ہوا ایک کاغذ ملا، وہی کاغذ جو اس نے برسوں پہلے بوڑھی عورت کو دیا تھا جب اس نے کرائے کے پیسے دیے تھے۔ دراصل اس نے اپنے کارڈ کے پیچھے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ کر رکھ دیا تھا کہ اگر کبھی ضرورت ہو تو اس نمبر پر رابطہ کرنا، مگر وہ بھول چکا تھا۔ اب وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس پر ہلکی سی خوشبو باقی تھی، جیسے وقت نے بھی اسے سنبھال کر رکھا ہو۔ وہ کاغذ دیکھ کر ماضی کی ساری تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اسے وہ بارش، وہ بس، وہ لرزتی ہوئی آواز اور وہ دعائیں یاد آ گئیں۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے ہی دن اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس نے کہا، آپ مجھے نہیں جانتے، مگر میری ماں ہمیشہ آپ کے بارے میں بتاتی تھیں۔ برسوں پہلے آپ نے ایک بارش والی شام ان کی مدد کی تھی جب ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ کہتی تھیں کہ ایک فرشتہ نما انسان نے ان کی عزت بچائی تھی۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر جاتے جاتے انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی اس نمبر والے شخص کو ضرورت ہو تو اس کا احسان لٹانا۔ نوجوان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی کمپنی اب ایک بڑی فرم بن چکی ہے اور وہ مدد کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کے دل میں جیسے بجلی سی کوند گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ برسوں پہلے دی گئی معمولی سی مدد اس طرح پلٹ کر آئے گی۔
وہ کاغذ جو اس نے کبھی بھلا دیا تھا آج اس کی زندگی کا سہارا بن گیا تھا۔ اس نے نوجوان کو اندر بلایا۔ دونوں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ گلدستے کے پھولوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش پھر شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی اس کہانی کو مکمل کرنے آیا ہو۔ وہ شخص سوچنے لگا کہ انسان کبھی نہیں جانتا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال کس طرح وقت زمین پر بیج بن کر اگتے ہیں۔ ایک معمولی سا ٹکٹ، چند روپے، ایک لمحے کی ہمدردی اور ایک بوڑھی عورت کی دعا نے اس کی تقدیر کا رخ موڑ دیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ زمین پر گرتی ہوئی ہر بوند کسی نہ کسی کے لیے رحمت بن کر آتی ہے، اور کبھی کبھی انجان مسافر کی خاموش مدد برسوں بعد زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ بن جاتی ہے۔ اس دن اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ نیکی کا وہ پھول زمین پر گرتے ہوئے بھی اٹھا لے گا، کیونکہ کون جانے کب وہی پھول کسی اور کی زندگی میں بہار لے آئے۔ اور یوں بارش کی اس کہانی نے اسے یہ سکھا دیا کہ انسان کا اصل سرمایہ اس کے وہ لمحے ہوتے ہیں جب وہ بغیر کسی لالچ کے کسی کے کام آ جائے، کیونکہ دعاؤں کی طاقت وقت اور فاصلے کی قید سے آزادی ہوتی ہے، اور ایک چھوٹا سا عمل بھی تقدیر کی کتاب میں سنہری حرفوں سے لکھا جا سکتا ہے۔